شریعت ظاہر کو بدلنے کا نام ہے، تصوف باطن کو بدلنے کا نام ہے۔ گناہگار بندہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دے دیتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا تو میرا کاروبار چلنا شروع ہو جائے، مقصد یہ نہیں کہ میری اولاد نہیں ہو رہی تو پھر آپ کا بیعت ہونے سے اولاد شروع ہو جائے، نہیں۔ اللہ والے کا کام یہ ہے کہ گناہگار اس کے ہاتھ میں آ کے ہاتھ دے تو وہ گناہ کے راستے پہ چلنے والے شخص کو اٹھا کے سیدھے راستے پہ لگا دے، راہی کی طرف جانے والے کو صراط مستقیم کے راستے پہ ڈال دے۔ اللہ والے کا کام تو یہ ہے۔ سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، نسل در نسل فلاں دربار کے مرید آ رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ مسجد میں نہیں آتے۔ سبحان اللہ، انہاں پیراں دے بھی تے انہاں دے نال انہاں دے مریداں دے بھی انجی گل ہے نا جی۔ وہ جی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور اثر کیا ہوا ہے کہ بندہ مسجد میں نہیں آتا؟ اثر کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کو توڑتا ہے۔ تو تمہاری پیری کیا ہے اور تمہاری مریدی کیا ہے؟ مرید تو دور کی بات رہے، پیر صاحب بھی نہیں مسجد میں گھستے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو میرے کلاس فیلو تھے، سامنے بیٹھے تھے، فارغ ہوئے تو مجھے کہتے ہیں کہ جی میں فلاں پیر صاحب سے ایک بار ملا ہوں، ان کے بارے میں مشہور ہے کبھی مسجد میں نہیں گئے، نماز نہیں پڑھتے۔ میں ان کو ملا ہوں تو ان کے چہرے پہ نور بڑا تھا، چہرے پہ بڑا نور تھا۔ میں نے کہا جی وہ نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ دل کا نور نہیں تھا، وہ کریم کا نور ہوگا۔ آج کل میک اپ کا نور ہے نا جی، یہ نعت خواں کتنے نورانی چہرے والے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ بڑے بڑے لوگ جو سیاسی، ان کے قریب جا کے دیکھیں، ان کے چہرے سے بھی نور نکلتا ہے۔ وہ نور دل سے تھوڑی نکلا، وہ تو میک اپ کا کمال ہوتا ہے۔ اس لیے اس نور کے اوپر جا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ ہدایت کی شرط پیمانہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے وہی ہے۔ وہ بے شک بلال حبشی جیسا کالے رنگ کا بھی ہو، وہ گورے رنگ والوں پہ 1000 درجے، لاکھ درجے، کروڑ درجے بہتر ہے۔ وہ کالا رنگ، اس کے ایک نقطے کے اوپر دنیا کے سارے حسین چہرے قربان جائیں۔